نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی رحمہ اللہ ھذا حدیث صحیح. زندگی میں انسان پر کئی قسم کے مصائب، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں. ہم ان کا ظاہری طور پہ علاج کرتے ہیں، اور یہ علاج کرنا درست ہے. پریشانی دور کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا اچھا عمل ہے. لیکن اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روحانی علاج بتایا ہے. اور یاد رکھیے، جو روحانی علاج ہے یہ سب سے بہترین طریقہ علاج ہے. روحانی علاج سے مراد یہ نہیں ہے جو موجودہ دور میں شعبدہ باد ہے، عاملین ہے، نجومی حضرات ہے، اور جو آج دکانداریاں بنا کے بیٹھے ہیں اور سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور شریعت سے عداوت کے اڈے بنا رکھے ہیں. اور ان کا جو طریقہ ہے یہ غیر اسلامی ہے. ایسے شعبدہ باز یہ تو لٹیرے ہیں، ڈاکو اور دشمن ہے، لوگوں کی عزت، جان اور مال کے دشمن ہے. میں ایسے لوگوں کو آج ان کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا، بلکہ روحانی علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے اس کو ذکر کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاة، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے ساتھ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بغیر مال غیر محفوظ ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے. ظاہری طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال محفوظ جگہ پہ ہے تو وہ محفوظ ہے، چوکیدار موجود ہے، گارڈ موجود ہے تو مال محفوظ ہے، سیکورٹی کیمرے لگے ہیں تو مال محفوظ ہے. عمومی طور پہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ مال فلاں جگہ پہ ہے، بینک میں ہے، محفوظ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، محفوظ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بتایا ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو، اس کا معنی یہ ہے جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی اس وقت تک مال غیر محفوظ ہے. ایک ہماری نظر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. اللہ کی نظر میں وہ مال غیر محفوظ ہے. اس مال پہ کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، اندرونی بھی اور خارجی بھی. اندرونی آفت یعنی مال جل جائے، یا اسی طرح انسان خود بیمار ہو جائے اور بے تحاشا پیسہ لگ جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، یعنی کوئی ایسا سبب بن جائے جس کی وجہ سے وہ مال انسان کے ہاتھوں سے نکل جائے، یا کوئی خارجی سبب، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، فراڈ ہو جائے، کوئی دھوکہ کر لے، تو یعنی کوئی نہ کوئی آفت اس مال پہ ضرور آ سکتی ہے جو مال غیر محفوظ ہے. محفوظ مال جس پہ اللہ کی طرف سے ایک نگہبانی ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ہی ہے.
جس طرح کہ صحیح حدیث میں آیا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث، صدقۃ الفطر کا مال جمع ہوا، آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس مال کی نگہبانی کرے۔ رات کا وقت تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنی جھولی پھیلائی اور اس کے اندر غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا، کیا مجھے چھوڑ دے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجبور ہو کے یہاں آیا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا، اسی طرح چوری کر ہی رہا تھا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ خیر دوسری رات بھی اس نے بڑی منتیں سماجتیں کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں، کہا مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ترس آیا، چھوڑ دیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، ہاں ابو ہریرہ تیرے قیدی نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول وہ آیا تھا، بڑی منتیں سماجتیں کی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آ گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، فرمانے لگے کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو روزانہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ تو وظیفہ کر لے گا تو تیرے مال کے قریب کوئی چیز نہیں آئے گی۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر تو ساری رات نگہبانی ہوگی، اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا، تیرے مال کے قریب کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرما تیرے قیدی نے کیا کیا؟ حضور اس نے یہ وظیفہ بتایا، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا بے ایمان ابلیس شیطان تھا، لیکن بات سچی کر گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی وہ پڑھ لے تو مسلسل اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے مال پہ لگا دیا جاتا ہے، متعین کر دیا جاتا ہے، جو اس کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، اصل حفاظت وہی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے ساتھ مال محفوظ ہوگا اور اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ ہی مال پاک ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ آپ ان سے صدقہ وصول کیجئے، مراد زکوٰۃ وصول کیجئے، اور آپ ان کو پاک کرے، اور ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی ہے۔ دل بھی پاک اور صاف ہوتا ہے اور اسی طرح مال بھی پاک ہوتا ہے، اور آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ تو اس سے پتہ چلا زکوٰۃ کے ساتھ مال پاک بھی ہوتا ہے اور اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ مال محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، فرمایا قیامت والے دن سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، ان کو آگ پہ تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جا رہا ہے، ساتھ کہا جا رہا ہے یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے سمیٹ کے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی اگر زکوٰۃ ادا نہ کی، جانور دنیا میں جب وہ موٹے تازے تھے اس حال میں لائے جائیں گے
اور ان کی ایک لمبی لائن بنا دی جائے گی. پہلا جانور آئے گا، سینگ مارے گا، پاؤں کے ساتھ روندے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اسی طرح جب جانور ختم ہوں گے تو پھر پہلا دوبارہ آ جائے گا. تو یہ عمل اس کے ساتھ 50,000 سال کا جو دن ہے قیامت کا، یہی عمل اس کے ساتھ جاری و ساری ہوگا. اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور اس کو ڈسے گا، اس کی باچھوں سے پکڑے گا، کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی تو ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے. نہیں، ان کے لیے بہت برا ہے. اسی مال کا قیامت والے دن اس کو سانپ بنا کے ان کو توق پہنا دیا جائے گا. اس لیے ہم زکوٰۃ ادا کریں. جو لوگ ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے وہ مال سے ضرور زکوٰۃ ادا کریں تاکہ وہ اس وعید سے بچ سکے، کیونکہ زکوٰۃ کے ساتھ مال محفوظ بھی ہوگا اور اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ مال پاک بھی ہوگا. یہ پہلا اصول جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.